تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی نے سعودی عرب سے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میری کزن تایا کی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، 30 نومبر کو وہ ایک کرسچن امریکن شخص سے شادی کر رہی ہے اور شادی کے پروگرام کا کارڈ پورے خاندان کو بھیجا ہے۔ میں نے جب اس عمل کی سخت مزاحمت کی تو جواب یہ ملا کہ اہل کتاب مرد سے شادی کی ممانعت نہیں آئی اور اس میں اختلاف بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن جو اس عمل کو کر رہی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور جو مسلمان رشتہ دار رشتہ نبھانے کے خاطر یا اس عمل کو جائز سمجھ کر کر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ سوال کرنے والے ابو سعیدہ سعودی عرب سے۔ جی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بھی اس سوال کو پڑھنے کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، اللہ ہمارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر ایک اصول بتا دیا کہ مسلمان لڑکی کے لیے کسی غیر مسلم جو مشرک ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مسلمان مرد کے لیے کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس طرح دونوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ بھی اس طرح نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اصلی بات یہی معلوم ہے۔ تو مسلمان عورت کے لیے کسی بھی، چاہے وہ عیسائی لڑکا ہو یا غیر مسلم لڑکا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایک اصولی بات جب ہمیں معلوم ہو گئی تو اس لڑکی کو اور عیسائی لڑکی مرد سے جو شادی کر رہی ہے اس لڑکی کو اور اس لڑکی کے گھر والوں کو شریعت کا حکم بتایا کہ بھی اس طرح نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب ان لوگوں کو شریعت کا حکم معلوم ہو گیا کہ بھئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا حرام ہے، تو پھر ان کو اس سے باز آ جانا ضروری ہے، اس عمل سے باز آنا ضروری ہے۔ چاہے لڑکی ہو، لڑکی کے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی اس کے خاندان کے جو بھی اس میں رشتہ نبھانے کے لیے جو بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، ان سب کو اس عمل سے باز آنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب اس عمل کو ان کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں، یا لڑکی اس عیسائی لڑکے سے نکاح کر رہی ہے، یا جو لوگ اس میں اپنی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے شرکت کر رہے ہیں، تو ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور پھر اگر وہ شرکت کریں گے گنہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اس طرح کرنا۔ بات معلوم ہو گئی؟ اب بہت اہم بات میں یہاں کہہ رہا ہوں، اور ایک بات میں بہت اہم کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ اور جو لڑکی یا لڑکی کے والدین یا رشتہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو رشتہ نبھانے کے لیے اس حرام عمل کو حلال سمجھ کر نبھا رہے ہیں، یعنی چلو حرام تو ہے، میں کوئی حرام نہیں سمجھتے، اس کو حلال سمجھ کر کر رہے ہیں، چلو کریں گے۔ اگر حلال سمجھ کر یہ عمل یہ کر رہے ہیں، جو جتنے بھی لوگ، لڑکی بھی اسلام سے نکل جائے گی، اور جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں اسلام سے نکل جائیں گے، اور جو بھی اس میں رشتہ نبھانے کے لیے شرکت کریں گے، یہ سب کے سب لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور پھر ان سب لوگوں کو تجدید ایمان کرنا ضروری ہے، نئی طریقے سے اسلام لائیں گے، اور پھر اگر شادی شدہ ہیں تو پھر وہ اثر نو نکاح کریں گے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان کو مسئلہ سمجھائیں، بھی نہیں مان رہے تو پھر اگر حلال سمجھ کر رہے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسلام سے بھی نکل جائیں گے، اور پھر ان کا نکاح بھی، شادی شدہ ہیں تو نکاح بھی ان کا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں تک کی بات میری ہو گئی جو آپ نے جو مسئلہ پوچھا۔ اب دوسری بات، میں بہت اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں، غیر مسلموں سے نکاح کرنے کا جو مزاج جو چل پڑا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے مسلمان لڑکیوں کے تربیتی مزاج سیدھا نہیں ہو رہا ہے، والدین ان کی نگرانی نہیں کرتے، لڑکوں کی بھی نگرانی نہیں کرتے، وہ اس طرح کی حرکتوں میں ڈوبے ہوئے۔ کئی مسلمان لڑکیاں ہمارے
اس طرح چیزوں میں جا رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان میں نے چند دن پہلے میں نے سنا، حضرت کا سال کے قریب بھی میں سنا بھی، حضرت نے فرمایا کہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ لڑکیاں ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ مل رہی ہیں۔ تو یہ بڑا افسوس مندی کی بات ہے بھائی، یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم لڑکیوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور ان کے اسکولوں کے اندر بھی ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں ان کا لڑکا اور لڑکیوں کا وہاں میل ملاپ نہ ہوتا ہو۔ دینی پہلے ایمان کو بچانا ہم سیکھے، بعد میں دنیاوی تعلیم ہے۔ ہم دنیا کو لیے اپنے دین کو بیچ نہیں سکتے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر اس لیے ہمارے بچیاں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، پہلی بات ماں باپ کی غلط حرکتوں سے ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے مجھے خود سوال کیا کہ اس عمل سے والدین خود اس سے راضی ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے یہ تو غریب، یہ تو یورپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اس طرح کی غلط حرکتیں جو مغربی ممالک کے جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ حالانکہ مغربی ممالک ایسے ہیں جہاں برائی زیادہ ہو رہی، ہمارے مسلمان بھی یہ سب چیزوں میں ڈوبے ہوئے۔ ایک فیشن کے طور پر ایک چیزیں کر رہے ہیں آج ہمارے مسلمان، کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بڑا فیشن سمجھ کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمارے مسلمانوں کو باز آنا چاہیے، یہ سب چیزیں نہ کریں، حرام ہے اگر کوئی اس طرح لڑکی کرتی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے بھئی، اللہ کا اس لیے کہا کہ بھئی جس آدمی کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی ایسے حرکتیں نہیں کرتا۔ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے ضرور اللہ سے ہم ڈرے، اس طرح کی چیزیں نہ کرے، اور غیر مسلموں سے کسی بھی طریقے کا تعلق نہ رکھے، چاہے واٹس اپ ہو، کسی بھی طریقہ ہو۔ میں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا میں نے بیان خود سنا، حضرت نے خود یہ بات بتائی کہ کئی غیر مسلموں کو اس بات کی ٹریننگ دے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، اور یہاں تک میں نے سوشل میڈیا میں خود دیکھا کہ کئی غیر مسلموں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمان لڑکیوں کو نکاح کرو گے، ان کو تم اپنے دھرم پرون کرو گے، یعنی ان کو اسلام سے نکال کر غیر مسلم بناؤ گے، تو ہم تمہیں اتنے آپشن دیں گے کہ اتنے لاکھ روپے دیں گے، تمہیں گھر دیں گے، اس طرح کی یہ سب چیزیں دے رہے، اور بالآخر اس کے نتائج بہت سخت سے سخت ہیں۔ جتنے بھی لڑکیاں ہمارے مسلمان اس طرح کے کرتے ہیں، 99%، 1% تو ایسے ہیں جن کو مل کر ہیں، لیکن 99% زیادہ تر یہی چیزیں آ رہی ہیں۔ 1% جو ہے ان کا تو دنیا کے اندر حال تو ایسے ہی ہوگا، دنیا آخرت دونوں کی بربادی ہے۔ یہ 99% جو اس طرح کے حالات جو ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے کیے ہیں، 99% ایسے ہیں کہ ان کو یوز کر کے چھوڑا گیا ہے۔ اور آج کل جو RSS کے لوگ جو ہمارے مسلمان کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک چیز میں نے خود ان کے میں نے پڑھی، یہ چیزیں ان کے اصول پڑھے کہ مسلمان لڑکیوں کو تم استعمال کرو، پھر ان کے پیٹوں میں ہندوؤں کا بچہ رکھو، پھر ان کو پھینک دو۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے سب چیزیں؟ تو پہلی چیز اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات محلے کے لوگ جو بڑے ہوتے ہیں، سرپنچ ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کی فکر کرے، اپنے محلے کے اندر مسلمانوں کے اسکولوں کو کھولے، اپنے محلے کے اندر اپنے بچوں کی فکر کرے، ان کے دین و اعمال کی فکر کرے، یہ سب چیزیں ختم ہوگی۔ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت پر ہم لائے۔ اگر کوئی ہماری بچی اس طرح کی غلط حرکت کر دی تو پھر ہم اسے سمجھائے، پھر جلد سے جلد۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر سب چیزیں آ رہی ہیں کہ نکاح کا رواج جو دیر پا رکھنا، 20 سال 25 سال کے بعد لڑکیوں کا نکاح کرنا، یہ سب چیزیں یہی تو نحوست ہے۔ جلد سے جلد نکاح کرنے کی فکر کریں، یہ نہ سوچے کہ ہم زیادہ اس کو پڑھائیں گے، یہ کریں گے۔ بھئی نکاح کے بعد آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں تو پڑھائے، کوئی بات نہیں۔ ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو خواہشات میں انسان نہیں پڑتا۔ انسان کی جب ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ خواہشات میں ڈوب جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح جلدی کرنے کی کوشش کریں، یہ سب حالات نہیں آئیں گے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھئی اگر اس طرح کی باتیں کہیں ہو رہی ہیں تو ہم سوشل ان کا بیکاٹ کریں، اور ان سے رشتہ داروں سے اگر کوئی رشتہ دار اس طرح کر لے تو ان رشتہ داروں سے ملنا جلنا ختم کر دیں۔ آپ ان سے کہیں کہ بھی آپ نے یہ عمل جو کیا وہ غلط کیا، ہم آپ سے تعلقات توڑتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیے جو آدمی اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتے، جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا۔ کچھ وقت کے لیے ناراضی بھی ہو جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے پھر بعد میں وہی چلتے چلتے لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ جو اللہ ہم سے خوش ہو، مخلوق بھاڑ میں جائے ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی فکر نہیں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلی بات تو یہی کہ بھئی اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کی نگرانی کریں۔ اگر کہیں اس طرح کی حالات اس طرح کے ہو جائیں تو مسلمانوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پر جلد فکر کریں، جلد ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کے غلط نتائج بہت زیادہ آئیں گے۔ تو اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اللہ اس بچی کو بھی صحیح توفیق دے، اور جو لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔